پہلا حصہ سبق نمبر 1 اسلامی عقیدوں کا خلاصہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ان میں سے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور عزت والے بندے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ یہ سب کتابیں اور صحیفے ہیں اور سب کلام اللہ ہے، اور ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب پر ایمان ضروری ہے۔ ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے، جو سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے رکھی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور فرما بردار بندے ہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہے اور کافر و بے دین بھی، برے بھی ہیں اور بھلے بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، ہر چیز فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے، پہاڑ، جانور، آدمی، زمین، آسمان اور ان کے اندر کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان یعنی ترازو قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان و کافر اور نیک اور بد کے تمام اعمال تولے جائیں گے۔ ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کافر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر سے گزرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہی سے تھا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا، اس میں بال برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے، جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری خوبیاں۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے،
اسی کے دستے قدرت میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیتا واتوب الیہ من ذنب الذی عالم ومن ذنب الذی لا عالم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا، خواہ جان کر یا بے جانے، چھپ کر خواہ کھلم کھلا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے اور تو ہی عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا عالم به واستغفروک لما لا عالم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبت والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور وہ میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 2، اسلام کی تعریف۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی پیروی کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 3، ایمان اور کفر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا اور حضور کی حقانیت کو سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس بات کا اقرار کرے گا اسے مسلمان جانیں گے۔ بغیر مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کلمے کے معنی سمجھانے والا نہیں ہے یا ہے بھی تو وہ معنی سمجھتا نہیں۔ اگر وہ زبان سے اتنا اقرار کرے
کہ میں دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا جانتا اور اسے قبول کرتا ہوں تو وہ شخص مسلمان ٹھہرے گا۔ جو لوگ اسلام کا اقرار نہ کریں وہ کون ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو اسلام کو سچا دین نہ مانے کافر کہا جاتا ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو شخص زبان سے کلمہ کفر بکے اور اپنی بات کو سچ مانے، یعنی کفری بات پر نفرت نہ کرے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور منافق کون ہیں؟ جو لوگ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور پھر دل میں اس سے انکار کرتے ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو پوجتے یا خدا کے سوا کسی دوسرے کو بندگی کے قابل سمجھتے ہیں یا خدا کی خدائی میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ دنیا کے کون کون سے قومیں مشرک ہیں؟ جیسے ہندو جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، یا عیسائی اور یہودی یا پارسی وغیرہ جو 2 یا 3 خدا مانتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ کیا مسلمان میں مشرک ہوتے ہیں؟ توبہ توبہ، مسلمان کس طرح مشرک ہو سکتا ہے؟ مسلمان خدا کو ایک سمجھتا ہے اور مشرک دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو جس طرح کسی مشرک کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یوں ہی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان کو مشرک کہنے والے کون لوگ ہیں؟ کچھ نئے فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بات بات پر مسلمان کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ یہ گمراہ بددین ہیں، ان کے سائے سے دور بھاگنا ضروری ہے۔ کیا کافر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے؟ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر کہنا اور ماننا ضروری ہے۔ یہ بات محض غلط ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کافروں کو کافر کہہ کر پکارا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 4، جنت کا بیان۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک، اور ہر درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا ایک درجے میں ہو تب بھی اس میں جگہ باقی رہے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کیے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خطرہ گزرا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی جو ایک ادنا جنتی کو ملیں گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس روز ملے گی وہ اللہ تعالی کا دیدار یعنی دیکھنا ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد یعنی گنتی کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور اللہ تعالی ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور کر دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار تو وہی جانے یا اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 5، دوزخ کا بیان۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے گنہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس کو دوزخ بھی کہتے ہیں۔ دوزخ میں 70,000 وادیاں یعنی جنگل ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں،
اور ہر گھاٹی میں 70,000 بچھو اور 70,000 اژدھے ہیں۔ دوزخ میں کیا کیا ہوگا؟ دوزخ میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے طرح طرح کے عذاب اللہ تعالی نے مہیا کیے ہیں، جن کے خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے اور اچھے بھلے آدمی کے حواس جاتے رہتے ہیں۔ اس میں آگ کا عذاب ہے، سخت سردی کا عذاب ہے، سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کا عذاب ہے۔ جہنم کے شرارے یعنی آگ کے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے برابر آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اس کی آگ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ گنہگار مسلمان کی نجات کیسے ہوگی؟ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تعالی اس کے گناہ محض اپنے فضل سے بخش دے گا یا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے معاف فرما دے، یا دوزخ میں اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں جائے، اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ کافر کی بھی بخشش ہوگی یا نہیں؟ کفر اور شرک کبھی نہ بخشے جائیں گے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار، اور آخر میں کافر کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر کے یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر اس میں آگ کا قفل لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اور کوئی عذاب نہ رہا، اور یہ اس کے لیے عذاب پر عذاب ہوگا۔